بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہماری اردو ذریعہ تعلیم پر اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل تیسری سیر ہے۔ اس میں ہم ایک غلط فہمی، ایک بیانیہ جو خاص طور پر حکمران طبقہ پیش کرتا ہے، انگریزی کو برقرار رکھنے کا جواز فراہم کرتا ہے، بلکہ ایک ڈھکوسلا ہے، نہ جس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، نہ اس کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے، نہ اس کو کوئی بھی آزاد اور ترقی یافتہ قوم اس بیانیے کو کسی بھی طرح سے کوئی وزن دیتی ہے۔ تو یہ اصل میں پچھلی گفتگو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ، یہ خاص طور پہ دیسی لبرلز، جو دیگر اقوام کو، قابض اقوام کو یا استعمار کو، سامراج کو اب دکھاتی ہیں کہ ہم آپ کے مقصد کے لوگ ہیں، ہمارا اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنی ثقافت پر اعتماد نہیں ہے، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے کام کا ہے، اسے ہم خرید سکتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کو خریدا جاتا رہا ہے۔ یہ جو جملہ میں آپ کے سامنے اعتراض کے طور پر جو پیش کیا جاتا ہے، وہ مشرف نے اقتدار میں آتے ہی یہ 10 باتیں، یہ انلائٹن ماڈریٹ کے لفظ وہ اپنی تقریروں میں استعمال کرنے شروع کیے کہ ہم اپنے معاشرے کو انلائٹن ماڈریٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ بیانیہ ڈالا گیا ان کے منہ میں۔ آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب مشرف صاحب آئے تھے تو بغل میں 2 کتے لے کر خصوصی طور پر وہ تصویر بنوائی اور اس کو ذرائع ابلاغ میں نشر کیا، ریڈیو، ٹی وی، خصوصاً اخبارات میں، اور یہ پیغام دیا خاص طور پہ مغرب کو کہ میں آپ کے مقصد کا آدمی ہوں۔ بلکہ جو بھی انہوں نے کہا وہ خود بخود سمجھ گئے کہ یہ شخص جس کا اپنی تہذیب کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور یہ ہمیں دکھایا ہے اس نے کہ میں وہ نمازی نہیں ہوں، میں یقین میرا اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت پر نہیں ہے۔ تو اس سے پھر جھٹ سے یقینی طور پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص ہمارے کام کا ہے، اور پھر کیا ہے، ایک لفظ کہ ہمارے ساتھ ہو کہ دشمن کے ساتھ ہو، اس پر ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح کے لوگ اس قدر اندر سے کھوکھلے اور کمزور ہوتے ہیں، نظریاتی نہیں ہوتے، اور کوئی بھی غیر نظریاتی آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا بک جانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ نظریات کی پختگی انسان کو اپنے مقصد پر قائم رکھتی ہے اور حب الوطنی پیدا کرتی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ اخلاص، اپنے مذہب تہذیب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ شخص جڑا رہتا ہے۔ تو یہ پیغام انہوں نے بھیجا، جس پر پھر وہ خصوصاً وہ چڑھ دوڑے ہزاروں NGOs کے ساتھ، ڈرا دھمکا کے بھی، پیسے کا لالچ دے کے بھی، اور ہمارے نصاب تعلیم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، اور اس کو اس طرح سے بدل دیا کہ آج نسل جو ہے وہ، خصوصاً نئی نسل جو ہے وہ اس کے بوجھ تلے دب کے ایک لحاظ سے مر رہی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا
کہ اس شخص نے شروع میں جب وہ صدر بنا، تختہ حکومت کا تختہ پلٹا، تو اس نے ایک بات کہ لوگ پھر مختلف جگہوں پہ صحافیوں میں سوال و جواب ہوتے ہیں، تو ایک شخص نے اردو کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ اردو کو ذریعہ تعلیم بنا رہے ہیں، اردو کو اس کا مقام کب دیں گے؟ تو اس نے آگے سے مشرف صاحب نے جواب دیا کہ اردو جو شاعری کی زبان تو ہے لیکن سائنس کی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں خود غزلیں اور نظمیں اور یہ گیت سنتا ہوں اردو میں۔ یہ بات اس بات کی عکاسی تھی کہ انہوں نے ہمارے نظام تعلیم کے ساتھ، ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے اور بیرونی ایما پر کرنا ہے، غیر ملکی ایما پر کرنا ہے۔ تو یہ اس کا اشارہ تھا شروع میں، جس کے مطابق وہ لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے پھر چڑھائی کر دی اور اپنی بات پہ بات، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری منواتے چلے گئے۔ اور اس دور میں ایسے لگتا تھا کہ جیسے حکومت کمپنی کی ہو، یہاں کے لوگوں کی نہ ہو، کہ اس طرح سے وہ خفیہ انداز سے، خاموشی سے راتوں رات 2003 میں پھر اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی شروع ہو گئی کہ اللہ معاف کرے کہ یہ نصاب اگر اور چند سال رہا تو پاکستان کسی بھی صورت میں، باہر سے جتنی مرضی آپ لڑائیاں لڑ لیں، فوج کو مضبوط کر لیں، یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، اس کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا، قوم اس کی بھکاری بن جائے گی اور ان پڑھ اور جاہل بن جائے گی، اور ان پڑھ اور جاہل قوم کا کوئی ملک زیادہ دیر تک بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بات انہوں نے اس وقت کہی تھی، جو اتنی لایعنی اور اتنی حماقت خیز ہے کہ کہیں آپ یہ جملہ کسی اگر جاپانی میں کے ساتھ یہ بات کہہ دیں کہ آپ کی زبان تو شاعری کی ہے، آپ کی تو سائنس کی نہیں ہے، یا کسی اور ملک سے آپ میں جا کر یہ بات کہہ دیں، تو اس ایسے شخص کو بیوقوف اور احمق سمجھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، تاریخ کو اور ماضی اور حال کو دونوں کو جھٹلانے والی بات ہے۔ سائنس کی یہ 1917 سے لے کر 1948 تک جامعہ عثمانیہ میں کون نہیں جانتا کہ ماسٹر ڈگری تک سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے، MBBS سمیت۔ کیا کوئی شخص اس تاریخ کو جھٹلا سکتا ہے؟ آج بھی آپ یہ ریختہ.com پہ چلے جائیں تو وہاں کی لکھی ہوئی، وہاں جامعہ عثمانیہ میں پڑھائی جانے والی ساری کتابیں موجود ہیں۔ طبیعیات کا لفظ آپ ایک اس میں لکھ دیں تو ساری کتابیں جو ہے وہ اس دور میں 525 کتابیں جو ہے وہ ترجمہ کی گئی تھی، جو انگریزی پورا نصاب تھا جو پڑھایا جاتا تھا۔ اور آج بھی کوئی لوگ اگر حکومت چاہے تو اس نصاب کو سامنے رکھ کے جو جدید علم و فن میں ترقی ہوئی ہے، جو نظریات آئے ہیں، ان کو اس میں شامل کر کے بنیادی چیزیں تو کبھی نہیں بدلا کرتی، نہ نیوٹن کے قوانین بدلتے ہیں، نہ آئنسٹائن کے، جب تک کہ ان کے متبادل کوئی ایسا قانون نہیں آ جاتا جس کو ساری دنیا بطور قانون اور اصول مانتی ہے، سائنسدانوں کا جس پر اتفاق ہوتا ہے، تو وہ بنیادی چیزیں وہی رہا کرتی ہیں۔ تو ان میں جو ترمیم و اضافہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ہر قوم اپنے نصاب کے اندر کرتی ہے، تو وہاں پر پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہی چیزیں ہمارے پاکستان میں خصوصاً BSc سطح تک کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے اردو کے اندر، اور FSc تو وہاں سے
یہ اردو کالج سائنس کالج جو کراچی میں ہے، وہاں صرف بی ایس سی تک اس کالج میں تعلیم دی جاتی تھی، اب ایم ایس سی تک دی جاتی ہے۔ آج بھی جس کا ایک کیمپس اسلام آباد کے اندر ہے۔ تو کیا قیام پاکستان سے لے کر ہمارے پنجاب میں اردو میڈیم، اردو اصطلاحات کے ساتھ سائنس کے میٹرک تک تعلیم دی جاتی تھی، اور اس دور میں ضیاء الحق کے دور میں یہ تمام کتابیں بھی انٹر کی سطح کی، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات اردو میں مقتدرہ قومی زبان میں تیار ہو گئی تھیں، جو بعد میں آنے والے مشرف کے دور میں ساری اس کی اصطلاحات بدل کے، کیونکہ 2003 میں نصاب میں ساری اصطلاحات بدل دی، تو اس وقت یہ ساری ایک خاص منصوبے کے تحت یہ ساری بدل دی گئیں۔ تو کوئی شخص کہے کہ یہ شاعری کی زبان ہے اور سائنس کی زبان نہیں ہے، یہ تاریخ کو اور حال اب بھی بھارت میں چلے جائیں، جو نصاب ہے جو پہلی سے لے کر ایف ایس سی تک کا سارا سائنس کے مضامین سمیت اردو کے اندر موجود ہے۔ انسرٹ بکس NCERT BOOKS آپ لکھیں گوگل میں تو وہ ساری کتابیں سامنے آ جائیں گی آپ کے۔ اور جو ریاضی ہے ان کا وہ، اور سائنس ہے ان کی خاص طور پہ، وہ ریاضی کی کتاب کا نام ہے جو 5ویں تک ہے ریاضی کا جادو، اور جو سائنس کی کتاب ہے اس کا نام ہے آس پاس۔ مجال ہے وہاں کوئی اصطلاح انگریزی کی وہ انہوں نے استعمال کی ہو، بہت سادہ آس پاس کی سائنس۔ اور یہی اصول ہے نصاب سازی کا کہ ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں آپ شامل کریں گے نصاب میں تو بچے آسانی سے سمجھیں گے۔ اسی طرح میٹرک تک بہت آسان فہم ان کی سائنس ہے، سائنسی مضامین ہے، ایف ایس سی بھی ہے اردو میں ان کی، اور وہاں ابوالکلام آزاد یونیورسٹی میں ماسٹر ڈگری تک اردو میں ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے فاصلاتی طرز پہ بھی شروع کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں میں خود اسلام آباد میں 1990 کے آخر میں بطور TGT، یہاں ہمارے پنجاب میں SST ہوتا ہے، تو یہ 3.5 سال وہاں پہ میں نے پڑھایا ہے۔ سب کچھ اردو میں تھا، سائنس، طبیعیات میں پڑھاتا تھا تو 9ویں اور 10ویں کو۔ تو اس کے بعد پھر ایک خاص مقصد کے تحت اور 9/11 کے بعد سامراجی طاقتوں نے یہ سارا کچھ بدلنے کی کوشش کی، اور یہ اس طرح کی باتیں جو مشرف نے کہا یہ تو شاعری کی زبان ہے، یہ سائنس کی زبان نہیں ہو سکتی، یہ کیا حماقت خیز باتیں ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ اس کی میں آگے تفصیل بھی بتاؤں گا کہ وہی الفاظ جو شاعری میں شعراء نے استعمال کیے ہیں وہ سارے کم و بیش سائنس پڑھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں پھر وہ کرتے ہیں، ایک خاص ان کا پیچھے بیانیہ ہوتا ہے جس کو انہوں نے لوگوں کے سامنے لانا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے، اور سادہ عوام کو جو ہماری اکثریت ان پڑھ ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ شاعری کی زبان ہے، سائنس کی نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انگریزی کو سائنس کی زبان بنایا ہے، جاپانی کو سائنس کی زبان بنایا ہے، اور چائنیز کو بنایا ہے، فرانسیسی کو بنایا ہے، یورپ میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں برطانیہ کے علاوہ، وہ ساری انگریزی کے علاوہ ہیں، ان کے اندر جو وہ تو سائنس کی زبانیں بنایا ہے اللہ نے، اور ہماری اردو کو، عربی کو، فارسی کو یہ سائنس کی نہیں بنایا۔ کیا خدا نے ایسا کیا ہے؟ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو تو سائنس کی زبانیں بنایا ہے مگر ہماری زبان کو سائنس کی زبان نہیں بنایا؟ خدا نے ایسا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔
بات یہ ہے کہ جس نے بھی اپنی زبان میں کام کیا ہے، لوگوں کو بٹھایا ہے کتابیں لکھنے کے لیے، اسی کی زبان سائنس کی زبان ہو گئی ہے۔ اور جس نے کام نہیں کیا اس کی زبان سائنس کی کیسے بن سکتی ہے، جس نے انہوں نے کتابیں ہی نہیں لکھی؟ تو یہ ہے کہ یہ خدا نے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے بنایا ہے۔ آخر ایک بات دیکھیں، انگریزی میں جو سائنس کی پہلی کتاب ہے، انگریزی کو بھی اسی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں لاطینی کو، یونانی کو سائنس کی سمجھا جاتا تھا، اور انگریزی کو سائنس یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سائنس پڑھانے کے قابل نہیں ہے، ابھی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے پہلی کتاب لکھی ہوگی، یقیناً سائنس میں پہلی کتاب لکھی ہوگی انگریزی میں، اور اس کا معیار وہ نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، اور پھر وہ لوگوں نے اس پر نظر ثانی کی ہوگی، جو وہ نقش اول ظاہر ہے کہ اسی طرح کا ہوتا ہے، جیسے ہوائی جہاز بنایا گیا تھا تو اس کا پہلا نقش کس طرح تھا آپ جانتے ہیں، تو اس پر نظر ثانی کی گئی ہوگی، پھر دوسری اس کو معیاری بنایا گیا ہوگا، زبان و لسان کے مطابق اس کو درست کیا ہوگا، تو اس کے بعد دوسری لکھی گئی ہوگی، تیسری لکھی گئی ہوگی، چوتھی، پانچویں، اور آج یہ حال ہے کہ وہ ہر موضوع پہ حوالہ جاتی کیا بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جس کے بل بوتے پہ ان میں تحقیق اور تخلیق، ایجادات کے دروازے کھل گئے ہیں، اور یہ کام جس قوم نے جتنا کیا ہے اتنی اس کی زبان سائنس کی ہوتی گئی ہے۔ لوگوں یہ اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے انسان کو کہ وہ استعمال کر کے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی زبان کو وہ سائنس کی بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کتنا ہے؟ جب بنا تھا تو 15,000 الفاظ شروع میں بمشکل وہ عبرانی کے اکٹھے کر پائے تھے۔ آج 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک الفاظ ہیں، اور ہر چیز انہوں نے اپنی زبان میں ڈھالی ہوئی ہے، اور وہ پڑھا رہے ہیں، اور سارے عرب، کوئی عرب ان کے مقابلے میں نہیں، کسی عرب نے ان کے مقابلے میں اتنا علمی کام نہیں کیا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ یہ عرب کمزور ہیں، یہ علم میں کمزور ہیں، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں کمزور ہیں، علم میں کمزور ہیں، جس کی وجہ سے یہ قسم پرسی کا شکار ہے۔ تو جو قوم کام کرتی ہے وہ اس کی زبان چاہے جتنی بھی چھوٹی ہو کیوں نہ ہو، یہ الفاظ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ترکیب ہے، جو کوئی لفظ ہے ایک، وہ ایسے بہت سے الفاظ نئے آتے ہیں کہ آپ نے 10 سال پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تو ترقی کا جتنی زبان کو پڑھنے لکھنے کے لیے استعمال میں لایا جائے گا، اتنے اس میں نئے الفاظ پیدا ہوتے جائیں گے، اور وہ زبان وسعت اختیار کرتی جائے گی، نہ کہ دوسری زبان کے سارے الفاظ ہم خاموشی سے، چپکے سے اپنی زبان میں زبردستی شامل کر لیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کا تصور نہیں کوئی قوم کر سکتی، کہ یہ سائنس کی ہے، یہ شاعری، یہ سائنس کی نہیں ہے، یہ صرف شاعری کی زبان ہے۔ تو اسی زبان میں آپ کو اس پہ کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں کہ جو شاعری میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہی سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لمبی سینکڑوں ہزاروں الفاظ ایسے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو شاعری میں شعراء نے استعمال کیے ہیں، غالب نے، میر نے، اور اس کے بعد فیض نے، آتش نے، اور آج کے شعراء بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو بونگی ہے، جو بیانیے کے طور پہ ڈالی جاتی ہے ہمارے غلام حکمرانوں کے ذہنوں میں، پالیسی سازوں کے ذہنوں میں، اس کا کافی حد تک ازالہ ہو گیا ہوگا، اور مزید جب ہم پروگرام کریں گے تو اس کو ہم انشاءاللہ اس طرح کی غلط فہمیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔